نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا۔ یہ مثال قائم ہے صحابہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد ابن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد ابن ربیع آتے ہیں، اے عبد الرحمن میرے پیارے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے۔ اے عبد الرحمن آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ اپنے من سے اسٹیپ پر چڑھ لیتا ہے، ابھی تقریر ختم ہونے والی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ سوچئے میرے بھائی، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، یہی تو 2 چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ گھر بھی بس رہا ہے، زمین جائیداد بھی مل رہی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ ارے یار یہ سب کام آپ لوگ پہلے کر لو بھائی، کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے ہو؟ اب آخری 10 منٹ بچے ہیں، اس میں آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ہٹ رہے جی، ہٹ رہے ہیں۔ ارے آج 10% تو آ رہی ہے، دیکھو جاؤ بھائی، جاؤ چھوڑو اس کو، جانے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار آدمی تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فری میں مل رہا ہے، جو فری میں ملتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا گھر مکان نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں خوددار آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بزنس کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کا پتہ بتاؤ مجھے۔ مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا اور شادی بھی کر لی۔ ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی شادی کے موقع پر جو زرد رنگ کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے۔ اچھا شادی کر لی، نبی کو انوائٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں اگر آپ شادی کر لیں اور مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو نہ بلائیں تو امام صاحب آپ کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے پورا، یہ مجھ کو بلائے نہیں شادی میں۔ شادی کر لی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ نے پوچھا کہ شادی کیے ہو کیا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا۔ نبی نے اگلا سوال کیا کم سکتا؟ غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے عبد الرحمن تم کو جہیز میں کیا کیا ملا، آپ نے پوچھا کم سکتا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا، مہر میں تم نے کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی زینت نوات من ذهب، میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے پیسہ کمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اے عبد الرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ، اگر بکری کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کر لو۔ ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں، ان کے پڑوس میں غریب آدمی ہیں، اس غریب کو وہ نہیں بلاتے ہیں، اور پورے گاؤں کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا ولیمہ کہا ہے۔ شر الطعام طعام الولیمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جہاں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان
میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر غریب لوگ بھی ہیں تو آپ جب ولیمہ کی دعوت کریں تو ان کو کھلائیں، اور ایک حساب سے آپ ولیمہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کشمیر گیا تھا پچھلے سال، کشمیر میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے موقع پر 17 ٹائپ کے 18 ٹائپ کے وہاں شادی کے موقع پر گوشت بنتے ہیں، 18 طریقے کے الگ الگ۔ آپ کے تو سیمانچل میں تو گوشت کا مطلب صرف گوشت ہوتا ہے، اس میں مرچا ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، تیل ڈال دیا، ڈھیر سارا جھول ڈال دیا، ہو گیا گوشت ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو قیمہ نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کوفتہ نہیں ہے، لیکن کشمیر میں 18 ٹائپ کے گوشت بنتے ہیں۔ حیدرآباد میں کم سے کم 5 طریقے کی بریانی ہوتی ہے، 10 طریقے کا سالن ہوتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ وہ اس رسم و رواج کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان رسم و رواج سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ ہمارے نبی ہم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں جا کر کے گاڑ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو ذلت سہنی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے، الا ساء ما یحکمون، او لوگو تم کتنی ناانصافی کرتے ہو، تم لڑکیوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو۔ میرے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ لڑکی بوجھ نہیں ہے، لڑکی رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من آلا جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ 2 لڑکیاں دے دے اور ان 2 لڑکیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کرے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کا سارا حق ادا کر دے۔ لڑکی کا حق کیا ہے؟ لڑکی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں، لڑکی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں جو وراثت ہے وہ لڑکی کو ملے۔ اگر جہیز کو بند کر کے آپ یہ ماحول بنائیں، جہیز کا لین دین بند کر دیں، اور یہ ماحول اگر صرف شیرشاہ بادی برادری میں جانتا ہوں بڑی طاقت ہے، آپ کی برادری میں بڑی طاقت ہے، بڑی یونٹی ہے۔ میں کٹیہار سے لے کر کے ارریا اور کشن گنج اور ٹھاکر گنج تک کے پورے علاقے میں گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی یونٹی ہے اس برادری کے اندر۔ میرے بھائیو، اگر اس یونٹی کا آپ صحیح استعمال کریں، اگر یہ پوری برادری، اگر آپ کے علماء اور آپ کے جو قائدین ہیں شیرشاہ بادی ایسوسی ایشن کے جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی شادیوں میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے، اور ہاں ہماری پراپرٹی میں جو حصہ ہماری بیٹی کا بنے گا ہماری وفات کے بعد وہ ہماری بیٹی کو دیا جائے، اگر یہ ماحول بھی آپ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جہیز ایک طرف غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور دوسری طرف لڑکی کی کا جو حق ہے پراپرٹی میں وہ اللہ نے بنایا ہے، آج اس سے ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔
लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल क़यामत के दिन हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गईं और उसकी शादी कर दी उसने, अल्लाह के नबी कहते हैं जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल क़यामत के दिन 2 लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी, वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। ये 2 सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज़ है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहाँ आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतज़ाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का, आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप ख़त्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के ख़िलाफ़ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई गई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा रहेगा? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है, वो चूँकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के दी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतज़ाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे, ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूँकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के ज़रिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के ज़रिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर बन गया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर ये था। उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमान हो जाएं तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर बन जाएगा। तो मेहर के मामले में गुंजाइश है, मेहर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के मेहर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मेहर की रकम का इंतज़ाम करे और बीवी को मेहर दे। तो मेरे भाइयों, ये जो जहेज़ की रस्म है, इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके ज़िम्मेदार हम सब माने जाएंगे, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इसराइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू, जब बनी इसराइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूँ उलमा तय कर लें, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा तय कर लें, अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते कि नहीं होते? उलमा तय कर लें, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर लें, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहाँ जहेज़ का लेन देन हो। एक ज़माना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बजते थे, बारात निकलती थी, ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस ज़माने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत ख़त्म हो गई। मेरे प्यारे साथी, आपकी बरादरी से भी जहेज़ की ये लानत ख़त्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको दे रहा है उसके दिल पर क्या गुजर रही, कभी सोचा है आपने? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो, जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को
اللہ کا نام لے کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تم اتنے بڑے بغیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ کے، اپنا خون بیچ کے تمہیں جہیز دے۔ میرے بھائی، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اپنی عقل سے سوچو، اپنی کامن سینس سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکت ہے۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے تقریروں میں بھی سنا ہوگا، واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بعد کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، میر تقی میر۔ اس کی سیرت نگاروں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا، میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑا لاڈ پیار سے پالا تھا اس نے، رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی، میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی، اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سنوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی۔ لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھنک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو سودا کر لیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر چوٹ لگی، اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ لگی، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری کھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی، اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔
میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا۔ اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں جو میر تقی میر کی بیٹی کا انجام ہوا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے بھائی۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلا دیں گے۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے، اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن چلو لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے الگ بات ہے۔ یہاں تو باقاعدہ صاف ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو بہترین گوشت، چاول اور یہ اور وہ۔ اور ہمارے یہاں تو کہیں بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹاری میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں۔ اور اللہ آپ کی اس پوری قوم، شرش آبادی قوم کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ آج کے اس تبلیغی جلسے کی ہماری